پوری دھرتی پہ زمین پہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہو، زبر زیر جس کی محفوظ ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی کتاب سوائے قرآن مجید کی۔ لیکن پھر بھی ہم نے قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو حاصل نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کہ اللہ کی نعمت مل جانے کے بعد اسے بدل ڈالے تو یاد رہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیاوی زندگی خوبصورت دکھائی گئی ہے۔ حب دنیا یہ فساد کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں پر کفار ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا بندہ دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ اب تو اس کو دیکھنا بہت آسان ہو گیا، اس کو سمجھنا کہ بھوکا دسترخوان پہ کیسے ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہیں پہ کھانا ہو اور کھانا تقسیم ہو رہا ہو اور پاکستانی مخلوق کو پتہ چل جائے کہ راشن منڈی نہ ہے، پھر جو بندہ بانٹ رہا ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ترتیب کے ساتھ ہم بیٹھ دیں اور ترتیب کے ساتھ انسانوں کی طرح وصول کر لیں، نہیں، بھاگیں گے اس کے بعد دوڑیں گے۔ بھوکا جس کھانے پہ جاتا ہے تو بھوک قوم ہے نا ہماری۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کفار مسلمانوں پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، توجہ رکھنا اس حدیث پہ، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، دو چیزیں ہوں گی جو مسلمانوں کو کمزور کی ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت سے ڈر، دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں۔ دنیا کی محبت اتنی محبت ہے، نماز رہتی رہ جائے میرے گاہ قائم ہے، نماز رہتی رہ جائے میں نے بکری گائے کے لیے گھاس وغیرہ کاٹنا ہے، نماز رہتی رہ جائے میں نے اپنی زمینوں کے اندر حل چلانا ہے، نماز رہتی رہ جائے میں نے آفس کے اندر ڈیوٹی کرنی ہے۔ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، دین کی مخالفت ہو رہی ہے اور دنیا کی تلاش ہے۔ نمبر 2 کراہیت الموت، موت سے کوئی نہیں ڈرتا، ہر بندہ ڈرتا ہے نا موت سے، ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ موت تو آنی ہے، یہ یقین بھی ہے ہمارا کہ موت ایک دن آنی ہے، پھر ڈرنا کس چیز کا؟ موت سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے موت نہ آئے، مجھے موت نہ آئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں دنیاوی زندگی خوبصورت دکھائی گئی ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کافر جو تھے یہ اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مذاق دل لگی گپ شپ، اور ایک ہوتا ہے مذاق کسی کا تمسخر اڑانا، کسی کے دل آزاری کرنا، کسی کا دل دکھانا، یہ مذاق، اور کفار مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی کسی مومن کی ناداری پر ٹھٹھا کرے گا، مذاق کرے گا، کوئی بندہ غریب ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور آخرین ساری مخلوق کے سامنے اس بندے کو ذلیل اور رسوا کرے گا جو کسی غریب کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حالانکہ اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن احکامات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔